بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں احمد اور علینا نام کے میاں بیوی رہتے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن یہ بہت زیادہ غریب تھے۔ اسی گاؤں میں حارث نام کا ایک زمیندار بھی رہتا تھا۔ یہ بہت سنگ دل تھا۔ یہ لوگوں کو اپنے مطلب کی خاطر استعمال کرتا تھا، اور یہ ان سے کام تو کروا لیتا تھا لیکن اس کی اجرت نہیں دیتا تھا۔ ایک دن علینا، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں، گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ احمد، ہم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں میری پیاری شریک حیات۔ احمد، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنے مایوس ہو؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا۔ اور یہ تمہاری محبت ہے کہ تم مجھے اس غربت میں بھی چھوڑ کر نہیں گئی۔ احمد، میرے پیارے شوہر، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ جیسا بھی وقت ہوگا ہم دونوں اس کا مل کر سامنا کریں گے۔ میں کچھ کرتا ہوں علینا۔ حارث مجھ سے کام تو کروا لیتا ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی اس کی اجرت نہیں دی۔ کل صبح میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے بولوں گا کہ مجھے کچھ پیسے دے دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسے آنا ہوا تمہارا؟ آج تو کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی تم منہ اٹھا کے آ گئے ہو۔ حارث بھائی، میں جانتا ہوں کہ میں غریب ہوں اور یہ گھر بھی آپ کا دیا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ مجھ سے کام کرواتے ہیں۔ کل رات سے میری بیوی اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ہم دونوں بھوکے ہیں، ہو سکے تو کچھ رقم دے دیں تاکہ ہم کچھ کھانے کا سامان لے سکیں اور اس سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے تمہارے لیے۔ میں نے تمہیں یہ گھر دیا ہے، میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے، اور تم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ نظر مت آنا، جاؤ یہاں سے۔ احمد پریشانی اور دکھ کے عالم میں وہاں سے چلا جاتا ہے، گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، اب کیا ہوگا؟ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہترین کریں گے ہمارے لیے۔ ہاں، میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، کیوں نہ آپ جنگل جائیں اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر کچھ پیسے کما لیں۔ واہ علینا، تم نے تو مجھے بہت اچھا مشورہ دیا۔ میں آج ہی جنگل جاؤں گا لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ احمد جنگل میں جاتا ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، لیکن اسے وہاں پہ کوئی بھی خشک درخت نظر نہیں آتے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور اسے پیدل چلنے کی وجہ سے بہت پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ پیاس کی شدت سے میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ کاش کہ مجھے یہاں پہ کوئی ندی یا کنواں مل جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کنواں کیسے جاگ گیا؟ ہاں، یہ ایک جادوئی کنواں ہے۔ کون ہے وہاں پہ؟ اور کیوں اتنے پریشان ہو تم؟ بولتا ہوا کنواں۔ ہاں، میں بولتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ تم مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اپنی پریشانی بتاؤ۔ میں اور میری بیوی، ہم دونوں کل سے بھوکے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہمارا بھوک سے برا حال ہے۔ آج میں یہاں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے آیا تو مجھے کوئی خشک درخت نہیں ملا۔ اب میں کیسے گھر جاؤں خالی ہاتھ؟ میری بیوی بہت مایوس ہو جائے گی مجھے اس حالت میں دیکھ کر، اور اب میری سراہی کنویں میں گر گئی۔ اب کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، میرے ساتھ سب کچھ برا ہو رہا ہے۔
हो 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 हो, तुम परेशान मत हो। कुआं अपने अंदर से एक हीरे की सुराही निकालता है। सुनो, क्या ये सुराही तुम्हारी है? नहीं, ये सुराही मेरी नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद कुआं सोने की सुराही बाहर निकालता है। क्या ये तुम्हारी सुराही है? नहीं, मेरी सुराही ये भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या ये तुम्हारी सुराही है? और इस बार उसने अपने अंदर से एक चांदी की सुराही निकाली होती है। नहीं, ये भी नहीं है। और थोड़ी देर के बाद कुआं मिट्टी की सुराही बाहर निकालता है और पूछता है कि ये तुम्हारी सुराही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही यही मेरी सुराही है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हा 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 हा। मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारी ईमानदारी से। अगर मैं चाहता तो तुम्हें तुम्हारी दास्तान सुनकर ही मैं ये सुराहियां तुम्हें दे देता, लेकिन तुम्हें आजमाना बहुत जरूरी था और तुम अपनी इस आजमाइश में से कामयाब हुए। ये तीनों सुराहियां तुम्हारी हैं। एक और बात, हीरे की सुराही में से हीरे निकलेंगे, सोने की सुराही में से सोने के सिक्के निकलेंगे और चांदी की सुराही में से चांदी के सिक्के निकलेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम हमेशा के लिए अमीर हो जाओगे और तब तक अमीर रहोगे जब तक तुम ईमानदार रहोगे, क्योंकि ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। फिर क्या दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब उनके ऊपर गुर्बत खत्म हो जाती है और वो अमीर हो जाते हैं, अच्छा लिबास से तन करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। आप भी याद रखिएगा, नेकी का सिला हमेशा अच्छाई में ही मिलता है। हम जो अच्छे काम करते हैं हमें उसका हमेशा अच्छा नतीजा मिलता है और अगर हम बुरे काम करेंगे तो उसका बुरा नतीजा निकलेगा। ये वाकया है बिलाल और अलीना का। एक दिन बिलाल की बीवी को मछली खाने का बहुत दिल कर रहा था। वो अपने शोहर से कहती है, बिलाल मेरा कई दिनों से मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। लेकिन तुम तो जानती हो कि हमारे घर से बाजार काफी दूर है, वापस आते हुए काफी देर हो जाएगी। तो दिन आप ऐसा करेंगे, हमारे घर के पास जो झील भी है उस झील में से मछलियों को पकड़ ले। हाँ दीना, तुमने मशवरा तो बहुत अच्छा दिया है। मैं आज ही जाऊंगा तुम्हारे लिए मछली को पकड़ने के लिए। एहसन झील की तरफ जाता है ताकि वो मछली को पकड़ सके। काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन उसे कोई मछली नहीं मिलती। वो बहुत थक जाता है और वो इरादा करता है कि अगर अब उसे मछली ना मिली तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन इस बार जब दोबारा कोशिश करता है तो उसमें एक सुनहरी मछली फंस जाती है। एहसन बहुत खुश होता है। शुक्र है कोई तो मछली फंसी। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ। अगर तुम मुझे खा भी लोगे तो तुम्हारी भूख नहीं खत्म होगी। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे। मैं छोटी सी मछली को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा। हाँ, ये हकीकत है कि वो मछली बोलने वाली थी जो कि उसके जाल में फंस गई थी। एहसन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या क्या ऐसे कैसे हो सकता है? तुम 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 बोलने वाली मछली हो? तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो। मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगती हूँ। तुम देख नहीं रहे मेरी हालत, मुझ पर रहम करो मुझ पर।
یہ سن کر بلال کو رحم آ جاتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس مچھلی کو پانی میں واپس ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ مچھلی کو پانی میں ڈالتا ہے تو مچھلی ایک پری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر احسن حیران ہو جاتا ہے۔ تم ایک پری ہو؟ کیا واقعی میں پری ہوتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہاں، میں ایک پری ہوں۔ تم بہت رحم دل ہو۔ میں تمہاری اس رحم دلی سے بہت خوش ہوئی۔ مانگو، کیا مانگتے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تم سے کیا مانگوں۔ میں گھر جاتا ہوں اور اپنی بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں، پھر میں تمہیں اپنی خواہش بتاؤں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگ سکتے ہو۔ میں تمہاری اس رحم دلی سے بہت خوش ہوئی۔ تم بہت رحم دل ہو اور میں تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گی۔ احسن یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ گھر جاتے ہی پوری داستان علینا کو سناتا ہے اور علینا کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا، تو وہ کہتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی میں پریاں ہوتی ہیں؟ ارینا، میں سچ بول رہا ہوں، تمہیں جو چاہیے تم مجھے بتاؤ، میں لے کر آؤں گا۔ آپ واقعی میں لے کے آئیں گے؟ تو آپ اس پری سے بولیے گا کہ میری بیوی کو سونے کا تاج چاہیے، تو پھر میں دیکھوں گی کہ کیا آپ وہ سونے کا تاج لے کر آتے ہیں میرے لیے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے ارینا، میں لے آؤں گا تمہارے لیے۔ احسن اس جھیل پہ دوبارہ جاتا ہے اور پری کو آواز دیتا ہے، اے پری، تم کہاں ہو؟ پری اس جھیل میں سے نکلتی ہے اور کہتی ہے، اے رحم دل انسان، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تمہاری بیوی کی کیا خواہش ہے؟ میری بیوی چاہتی ہے کہ تم ہمیں سونے کا تاج دے دو۔ پری احسن کو سونے کا تاج دے دیتی ہے۔ وہ گھر لے جاتا ہے اور اس تاج کو اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ یہ دیکھو ارینا، میں تمہارے لیے سونے کا تاج لے آیا۔ کیا واقعی میں؟ ارے یہ کتنا خوبصورت ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد علینا بلال سے کہتی ہے کہ احسن اس پری کے پاس جائیں اور بولیں کہ وہ ہمیں امیر کر دے۔ کیا؟ یہ کیا بول رہی ہے آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں، تو میں نے اس میں کیا غلط بولا ہے؟ ہم امیر ہو جائیں گے احسن۔ سوچیں ہمارے پاس کتنی زیادہ دولت ہوگی، ہماری حالات زندگی کتنے زیادہ خوشگوار ہو جائیں گے، ہم سب سے امیر ہو جائیں گے۔ کچھ دیر کے لیے احسن ایک گہری سوچ میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ احسن دوبارہ اس جھیل کی طرف جاتا ہے اور پری کو بلاتا ہے اور پری حاضر ہو جاتی ہے۔ مجھے زیادہ سی دولت دے دو اے پری، میرے گھر کو سونے سے بھر دو، مجھے اتنا امیر بنا دو کہ ہر کوئی دیکھتے کہ دیکھتا رہ جائے۔ اور پری، یہ میں نہیں بلکہ میری بیوی کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ گے تو دیکھو گے کہ تمہارا گھر سونے کے خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ کہہ کر احسن گھر چلا جاتا ہے، لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ علینا کا ہوس اور لالچ بڑھتا جاتا ہے۔ اس کی خواہشات میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا پرست بنتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ بہت زیادہ خود غرض ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد علینا بلال سے کہتی ہے، کیا تم اس پری کے پاس جا کر اسے یہ بول سکتے ہو کہ مجھے اس پوری دنیا کی رانی بنا دے؟ کیا تم اس سے یہ کہہ سکتے ہو کہ میری بیوی ملکہ بننا چاہتی ہے، راج کرنا چاہتی ہے اس پوری دنیا پہ؟ کیا؟ کیا آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ٹھیک ہیں؟
अलीना एहसन की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, जी जी, आपसे तो देखा नहीं जाएगा कि मैं मलिका बन गई तो आपसे कहाँ मेरी खुशियां देखी जाती हैं। एहसन अपनी बीवी की बातों को सुनकर बहुत परेशान होता है और परी के पास जाता है और सारी दास्तान परी को सुनाता है और परेशान हो जाता है। मैं समझ गई हूँ, तुम्हारी बीवी दौलत की चाहत में अंधी हो गई है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तुम फिक्र मत करो, अब बस तुम घर वापस जाओ और देखना, जब तुम घर वापस जाओगे तो क्या देखोगे। मैं तुम्हारी बीवी को एक ऐसा सबक सिखाऊंगी जो वो हमेशा के लिए याद रखेगी। एहसन अपने घर वापस आता है और देखकर हैरान रह जाता है कि सारी दौलत जो उस परी ने उन्हें दी थी अब गायब हो गई है और उसकी बीवी रो रही थी। एहसन, एहसन देखे ना, मैंने अपने लालच और हवस में सब कुछ खो दिया। मैं मैंने मैंने अपनी खुद गर्जी की वजह से सारी दौलत खो दी। मैं इतनी खुद गर्ज हो गई थी कि मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता था। काश कि मैं ज्यादा ख्वाहिशात न करती और लंबी लंबी तदबीरें न बनाती। आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। इंसान को लंबी लंबी आरज़ुएं नहीं करनी चाहिए। देखें, आज अलीना अपने लालच और हवस की वजह से सब कुछ खो बैठी। इसी वजह से हमें जो अल्लाह ने अता किया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह उन नेमतों में और ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। लालच करने से इंसान उसको भी खो देता है जो उसके पास होता है। खुदा हाफिज। कोई है जो खुदा के लिए मुझ भूखे को खाना खिलाए। कोई है जो मेरी मदद करे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। ये किसकी आवाज़ है? लगता है बाहर कोई फ़कीर है। एहसन, आप देखें ना बाहर जाकर, कौन है? हाँ, मैं देखता हूँ। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। बाबा जी, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? बेटा, भूख से मेरी हालत बहुत बुरी होती जा रही है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। एहसन फकीर के लिए खाना लाता है और फकीर उस खाने को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत रहमदिल हो। मैं तुम्हारी इस रहमदिली से बहुत खुश हुआ। बाबा जी, आप इस तरह हमारा शुक्रिया अदा ना करें। ये तो हमारा फर्ज था। शुक्र तो उस ज़ात का करें जो सबको रोज़ी देता है। बेशक बेटा, ऐसा ही है। वो बहुत रहमान और रहीम है और सबका राज़िक है, और वो ही तो वसीले बनाता है। बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा, इस संदूक को अपने पास रखो। बाबा जी, आप ये क्यों दे रहे हैं हमें? आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपकी तरफ से हमारे लिए यही तोहफ़ा होगा कि आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। बेटी, ये कोई आम संदूक नहीं है, ये एक मौजज़ाती संदूक है। इस संदूक से तुम रोजाना अगर एक सोने का सिक्का मांगोगी तो ये तुम्हें देगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, अगर तुमने इस संदूक से ज्यादा सोने के सिक्के मांगे तो ये तुमसे वो सब कुछ ले लेगा जो तुम्हें इसने दिया था, और ये तैश में आ जाएगा। बाबा जी, मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए।
اس کی کیا ضرورت تھی بابا جی؟ بیٹا یہ تمہارا انعام ہے۔ یہ کہہ کر فقیر بابا چلے جاتے ہیں۔ احسن اور اس کی بیوی کو یقین نہیں آتا کہ واقعی میں ہمیں یہ صندوق ملا ہے جس میں سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ تو وہ احسن سے کہتی ہے، احسن ایک بار دیکھیں، کیا واقعی میں یہ صندوق سونے کا سکہ دیتا ہے؟ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دیکھتے ہیں۔ اے پیارے سونے کے صندوق، ہمیں ایک سونے کا سکہ دے دو۔ صندوق میں ایک سونے کا سکہ آ جاتا ہے، لیکن یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ احسن کی بیوی جب اس سونے کے سکے کو دیکھتی ہے، پہلے تو خوش ہوتی ہے، لیکن پھر کہتی ہے، ارے یہ کیا احسن، اتنا چھوٹا سا سکہ، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ بڑا سکہ ہوگا۔ جب احسن کی بیوی یہ باتیں کرنے لگی تو احسن نے بھانپ لیا کہ اس کے بیوی کے دل میں لالچ آ گیا ہے۔ احسن نے اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے کہا، کیا تمہارے دل میں لالچ آ گیا ہے؟ کیا بابا جی نے ہمیں یہ نہیں بولا تھا کہ لالچ مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا؟ تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ جب ہمارے پاس یہ صندوق نہیں تھا تب بھی ہم زندگی گزار رہے تھے اور بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سونے کا سکہ ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے۔ ہمیں تو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، صرف اپنا ہی خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں احسن، ایک پل کے لیے میرے دل میں لالچ آ گیا تھا اور میں زیادہ کی تمنا کرنے لگی تھی، افسوس ہے مجھ پر۔ احسن اور اس کی بیوی نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر ان کا ہمسایہ حارث بہت حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ان کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی ہے جو یہ لوگوں کی اتنی مدد کر رہے ہیں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، پتہ لگانا پڑے گا۔ اگلے دن حارث نے سب کچھ دیکھ لیا کہ کس طرح صندوق میں سے سونے کا سکہ نکلتا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس وجہ سے یہ اتنی مدد کرتے پھرتے ہیں لوگوں کی۔ یہ صندوق اگر میرے پاس ہوتا تو میں راتوں رات امیر ہو جاتا۔ ایک دن احسن اور اس کی بیوی کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے تو حارث نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ صندوق ان کے گھر سے چرا لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ حارث کی نیت بہت خراب تھی۔ احسن اور اس کی بیوی جیسے ہی گھر کو واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا صندوق غائب ہے۔ وہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ احسن، یہ کیا؟ صندوق کہاں ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ صندوق کسی نے چرا لیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اب خدا ہی ہماری مدد فرمائے گا، کیونکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب مجھے امیر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اے صندوق، مجھے زیادہ سے سونے کے سکے دے دو تاکہ میں امیر بن جاؤں اور سب مجھ سے ڈرے، میری دولت سے ڈرے، اور وہ سکے دو جو تم احسن کو دیتے تھے۔ حارث کا یہ کہنا تھا کہ صندوق میں سے سونے کے سکے کی بجائے سانپ اور بچھو نکلنے لگے۔ ارے 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 یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سانپ اور بچھو حارث کی طرف آنے لگے اور حارث نے ڈرتے ڈرتے اس صندوق کو جلدی جلدی سے بند کر دیا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ، اب میں احسن کو چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا میں احسن کو۔ حارث احسن کے گھر جاتا ہے اور بچھوؤں اور سانپوں سے بھرا ہوا صندوق احسن کے گھر پھینک دیتا ہے۔ ہونا کیا تھا، جیسے ہی حارث اس صندوق کو احسن کے گھر پھینکتا ہے تو اس میں سے سانپ اور بچھوؤں کی بجائے سونے کے سکوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ احسن، یہ دیکھیں،
हमारे घर सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। अरे ये क्या, संदूक तो गुम हो गया था, लेकिन ये सोने की बारिश कहाँ से आ रही है? बेशक खुदा सबको देता है। देखा तुमने, हमने लोगों की मदद की तो खुदा ने हमारी मदद की। इस वजह से तुम्हें हमेशा मैं कहता हूँ, अपनी नीयत को साफ रखो और लालच मत किया करो। हर इंसान को उसकी नीयत का फल जरूर मिलता है। जैसी नीयत होगी अजर भी वैसा ही मिलेगा। हारिस की नीयत बुरी थी, इस वजह से उसके साथ बुरा हुआ। उसने सोचा कि मैं एहसन के साथ बुरा करूंगा, लेकिन उनकी नीयत अच्छी थी, इस वजह से उन्हें अच्छा और खूबसूरत इनाम मिला। ये कहानी है जोया की। जोया बहुत अजीब सी लड़की थी। जोया को अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। अगर गुस्सा करती थी तो बहुत ज्यादा, और अगर खुशी में होती थी तो हंस हंस के ही पागल हो जाती थी, और अगर गम में होती थी तो ये समझती थी कि मैं दुनिया की सबसे गमज़दा लड़की हूँ, और मोहब्बत का इसे एहसास तक नहीं होता था। एक दिन, बहन कैसी हो? इतने दिन हो गए हैं, आप तो मुझे दिखाई ही नहीं दी। सब खैरियत है ना? तुम्हें क्या मतलब मैं ठीक रहूं या न रहूं? अपने काम से काम रखो तुम। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने बोला ना, मुझसे मत पूछो कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ। छोड़ो मेरा रास्ता, हट जाओ मेरे रास्ते से। इसे क्या हो गया है? ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है? वो अपने घर जाती है और आईने में खुद को गुस्से की हालत में देखती है। आईने में उसका गुस्से वाला अक्स बन जाता है और वो अक्स जिंदा हो जाता है। जोया की अगले दिन उसी औरत से मुलाकात होती है, लेकिन जोया आज बहुत खुश थी और वो बार बार हंसी जा रही थी। क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान है आप? सब खैरियत है ना यास्मीन? क्या बताऊं बहन, मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जोया हंसते हुए कहती है, क्या क्या तुम्हारा बेटा बीमार है? ओहो। क्या तुम हंस रही हो ये सुनकर कि मेरा बेटा बीमार है? चली जाओ यहाँ से। अच्छा जाती हूँ, गुस्सा क्यों खा रही है? जोया घर वापस आती है और खुद को हंसते हुए आईने में देखती है। आईने में जोया का ये अक्स भी बन जाता है। जोया की मुलाकात अगले दिन फिर उसी औरत से होती है, लेकिन इस बार जोया बहुत गमगीन होती है और उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। जोया तुम जानती हो, मेरा बेटा ठीक हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत परेशान थी, अब मुझ में जान आई है। एक और भी खुशखबरी है, हम नया घर और नई गाड़ी ले रहे हैं। जोया बहुत दुखी होके कहती है, अच्छा तो तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है? और क्या तुम घर भी ले रही हो और गाड़ी भी? ओह। जोया तुमसे बात करना फजूल है। जोया दुख की हालत में आईने को देखती है और उसका वो अक्स भी आईने में बन जाता है और वो वाली जोया भी जिंदा हो जाती है। जोया की मुलाकात दोबारा उस औरत से होती है, लेकिन जोया आज बहुत मोहब्बत से पेश आती है। लेकिन आज यास्मीन उससे कोई बात नहीं करती और चली जाती है। जोया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन आज उसका मूड बहुत अच्छा होता है। वो आईने में खुद को देखती है और मोहब्बत वाली जोया का अक्स भी उस आईने में बन जाता है। कुछ दिनों के बाद जोया महसूस करती है कि घर में उसके अलावा भी कोई मौजूद है, तो आईने में उसके चारों रूप एक एक करके बाहर आ जाते हैं। अरे
ارے تم سب کون ہو؟ تم سب تو بالکل میری طرح دکھائی دے رہے ہو۔ تو غصے والی زویا بولتی ہے، میں تمہارا غصہ ہوں جس پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ میں تمہاری خوشی ہوں جس پر تم بالکل بھی قابو نہیں رکھتی۔ میں تمہارا غم ہوں اور تم مجھے لوگوں سے نہیں چھپا سکتی کیونکہ تم میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اور میں محبت ہوں جو کہ تم کرتی ہی نہیں کسی سے۔ کیا کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب میری شکل کے کیا کیا؟ یہ سب حقیقت ہے۔ تمہیں مجھ پر قابو رکھنا چاہیے۔ ہر چیز موقع کی مناسبت سے اچھی لگتی ہے لیکن تم کوئی موقع نہیں دیکھتی ہو۔ اگر میں تم پر غالب آ جاؤں تو پانی پی لیا کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تم میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرتی ہو، تمہیں کوئی قابو نہیں ہے مجھ پر۔ دیکھو زویا، ہر چیز اپنی حدود کے اندر ہی اچھی لگتی ہے۔ سمندر اپنی حدود میں اچھا لگتا ہے، سورج، چاند، ستارے، ہر شے اپنی حدود میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو صرف تم تب ہی خوش ہوا کرو جب کوئی خوشی کا موقع ہو۔ میں بھی یہی کہوں گی جو خوشی نے کہا ہے تم سے۔ میں بہت خوبصورت ہوں، سب کا دل جیت لیتی ہوں، لیکن تم لوگوں سے محبت سے پیش ہی نہیں آتی۔ میں تمہیں یہی بولوں گی، تم مجھے اور اخلاق کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ زویا بولتی ہے، او ہاں یہ سچ ہے، تبھی مجھ سے ہر کام خراب ہو جاتا ہے۔ آئندہ سے میں ان سب چیزوں کا خیال رکھوں گی۔ ہاں تم سب ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کوئی موقع نہیں دیکھتی تھی کہ مجھے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں۔ زویا نے سیکھ لیا تھا کہ ہر چیز موقع کی مناسبت سے ہی اچھی لگتی ہے۔ ہمیں خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے اور دوسروں کے غموں میں غمگین ہو جانا چاہیے، اور ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدا حافظ۔